بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج پھر ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ہے اسود انسی کا واقعہ، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ یہ شخص یمن کا باشندہ تھا، شعبدہ بازی اور کہانت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا، اور اس زمانے میں یہی دو چیزیں کسی کے باکمال ہونے کی دلیل سمجھی جاتی تھیں۔ اس کا لقب ذوالخمار بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک سدھایا ہوا گدھا تھا۔ یہ جب اس کو کہتا خدا کو سجدہ کرو تو وہ فوراً سر مسجود ہو جاتا۔ اسی طرح جب بیٹھنے کو کہتا تو بیٹھ جاتا، اور جب کھڑا ہونے کے لیے کہتا تو سر و قد کھڑا ہو جاتا تھا۔ نجران کے لوگوں نے جب اسود کے دعوی نبوت کو سنا تو امتحان کی غرض سے اس کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ یہ لوگ اس کی چکنی چوپڑی باتوں اور مختلف شعبوں سے متاثر ہو کر اس کے ہم نوا ہو گئے۔ اہل یمن اپنے حاکم بازان کے ساتھ جب اسلام میں داخل ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازان کو ہی یمن کا حاکم مقرر رکھا۔ بازان کے مرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے یمن کے مختلف علاقوں پر اپنے اصحاب کو مقرر فرمایا۔ اللہ اسود انسی نے دعوی نبوت کے بعد آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھانا شروع کی۔ اہل نجران کو اپنا معتقد بنا کر نجران پر اپنی فوج کشی کر کے عمرو بن حزم اور خالد بن سعید بن عاص کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ پھر بتدریج دوسرے علاقوں کو فتح کر اور سب سے پہلے ہوا تھوڑے ہی عرصے میں پورے ملک یمن کا بلا شرکت غیر مالک بن بیٹھا۔ اسود انسی کی ان فتوحات سے متاثر ہو کر اکثر اہل یمن اسلام سے منحرف ہو کر اسود کی جھوٹی اور خود ساختہ نبوت پر ایمان لے آئے تھے۔ عمرو بن حزم اور خالد بن سعید نے مدینہ منورہ پہنچ کر سارے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے بعض سرداروں کو اور اہل نجران کو اسود کے خلاف جہاد کے لیے لکھا۔ چنانچہ یہ لوگ آپس میں رابطہ قائم کر کے اسود کے خلاف متحد ہو گئے۔ اسود انسی نے یمن کے شہر صنعاء پر فتح پانے کے بعد اس کے مسلمان حاکم شیریں بازان کی بیوی آزاد کو جبراً اپنے گھر میں ڈال دیا تھا، اس لیے وہ عورت اس سے سخت نفرت کرنے لگی تھی۔ ادھر اس عورت کا چچا زاد بھائی فیروز، جو شاہ حبشہ کا بھانجا تھا، سے نجات دلانے اور اسے اس کا انتقام لینے کے لیے موقع کا منتظر تھا۔ اسی دوران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم پیغام اہل یمن کے نام آیا، جس میں حکم تھا کہ اسود کی سرکوبی کی جائے۔ اس پیغام سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور اسود کے خلاف لشکر کشی کے بجائے اس کے محل میں گھس کر اس کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جانے لگے۔ فیروز ویلمی اپنی چچا زاد بہن آزاد سے ملا اور اس سے کہا کہ تم جانتی ہو کہ اسود تمہارے والد اور شوہر کا قاتل ہے، اور اس نے تمہیں جبراً اپنے گھر میں ڈال رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اسے ٹھکانے لگا دیا جائے، اس میں تم ہماری مدد کرو۔ آزاد نے یقین دلایا کہ وہ ہر طرح سے اس کے قتل میں فیروز کی مدد کرے گی۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد فیروز اور اس کے ساتھیوں کو بتایا کہ اسود کے محل میں ہر جگہ چوکی اور پہرا ہے، اور وہ سخت مشکل ہو گیا ہے اور ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ البتہ اگر تم محل کے عقب سے نقب لگا سکو تو وہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ میں ایک چراغ روشن کر دوں گی اور اسلحہ بھی تم کو وہیں مل جائے گا۔ شام ہوتے ہی اس منصوبے پر عمل شروع ہوا اور فیروز اپنے ساتھیوں کے ساتھ نقب لگا کر اسود کے کمرہ تک پہنچ گیا۔ دیکھا کہ اسود زور زور سے خراٹے لے رہا ہے اور اس آزاد اس کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی فیروز 2 قدم اندر آیا ہوگا کہ اسود کے موکل شیطانی نے فوراً اس کو جگا دیا۔ وہ فیروز کو دیکھ کر بولا، کیا کام ہے؟
جو تم اس وقت یہاں آیا ہے۔ فیروز نے علم اور ذرا کے بغیر ایک جست لگائی اور اسود کی گردن پکڑ کر اس زور سے مروڑی جیسے دھوبی کپڑے نچوڑتے وقت کپڑے کو بال دیتا ہے۔ اسود کے منہ سے اس طرح خر خر کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بیل ڈکارتا ہو۔ محل کے پہرے دار یہ آواز سن کر اس کے کمرے کی طرف دوڑے تو آزاد نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا اور کہنے لگے خاموش رہو، تو تمہارے پیغمبر پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو کر چلے گئے۔ فیروز نے باہر نکل کر اسود کے قتل کی خبر سنائی اور فجر کی اذان میں مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ کہے۔ اسود کے قتل کے بعد جب مسلمانوں کا قرار واقعی تسلط ہو گیا تو اسود کے لوگ صنعاء اور نجران کے درمیانی صحرا نوردی اور بادیہ پیمائی کی نظر ہو گئی، اور صنعاء اور نجران اہل ارتداد کے وجود سے پاک ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکام دوبارہ اپنے اپنے علاقوں میں بحال کر دیے گئے۔ صنعاء کی عمارت پر حضرت معاذ بن جبل کا تقرر کیا گیا۔ اس قضیہ سے فارغ ہو کر ایک قاصد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بذریعہ وحی معلوم ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے علی صبح صحابہ سے فرمایا آج رات اسود مارا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسود کس کے ہاتھوں ہلاک ہوا؟ آپ نے فرمایا ایک مسلمان کے ہاتھ سے جو ایک بابرکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فیروز۔ چند دن کے بعد جب یمن کا قاصد اسود کے مارے جانے کی خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت الہی کی آغوش میں استراحت فرما چکے تھے۔ ناظرین محترم، امید ہے آج آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب فرما لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔